والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نکاح اور شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اور ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی جنسی خواہش کو مہذب طریقے سے پورا کرنے کا نام اگر سمجھو تو وہ نکاح ہے، شادی ہے۔ اب نکاح کے اندر بظاہر آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، دین سے گویا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دیکھنے جائے تو نکاح کے اندر جیسے یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کر کے نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، ویسے یہ ایک دینی معاملہ اور اس میں عبادت کا پہلو بھی غالب ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو خالص دنیاوی معاملات ہیں کہ انسان کی ایک دنیاوی ضرورت ہے، اس کو مسجد میں اس معاملے کو کرنے کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی سودا کرنا، کوئی چیز بیچنا، خریدنا۔ اب آدمی مسجد کے اندر ہے تو اب مسجد کے اندر آ کر کوئی آدمی لاری کھڑی کر دے یا مسجد کے اندر بیٹھ کر یہاں سے ٹیلی فون کے اوپر سودے وغیرہ کرے، مسجد میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ذریعہ معاش بھی ایک ضرورت ہے، تو اعتکاف کی حالت میں چاہے دونوں بیچنے والا خریدار دونوں مسجد کے اندر ہو یا ٹیلی فون پر بات کرے، سامان وہاں موجود نہ ہو، ٹیلی فون پر صرف سودا ہو رہا ہو یا مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں صرف سودا ہو رہا ہو، اس کی گنجائش ہے۔ باقی عام حالات کے اندر مسجد کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک دنیاوی امر ہے اور مسجد دینی معاملات اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عالم النکاح وجعلوها فی المساجد، کہ نکاح علل اعلان کرو، کھلا کرو، چپکے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ نکاح مسجد میں کرو۔ اب ظاہر ہے کہ نکاح جب مسجد میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، ورنہ تو وہ معاملات کے جو خالص دنیاوی ہیں اس کے تو مسجد میں ادائیگی کی گنجائش ہی نہیں، تو اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنیاوی بہت سے امور انجام دیتے تھے، کھانا پینا، تجارت کرنا، دوسرے بہت سارے امور انجام دیتے تھے، لیکن ان امور میں سے کسی کو یوں نہیں کہا کہ یہ میری سنت ہے۔ آپ نے نکاح کو کہا یہ میری سنت ہے، اس سے معلوم ہوا اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ لیکن
ہم نے اس کے اندر مختلف قسم کی رسوم و رواج کو ڈال کر اس کے عبادت کے پہلو کو بالکل ختم کر دیا، اور نکاح کے جو مقصود ہیں اس مقصد میں جو برکت حاصل ہوتی ہے ان برکت لانے والی ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ عام طور پر نکاح کی ابتدا جو ہے وہ منگنی سے ہوتی ہے۔ اب منگنی کیا ہے کہ بھائی منگنی کے بعد نکاح کا پیغام دینا۔ بھائی مثلا کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور اس لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر والوں کو یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی میرے جو ہے وہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ یا مثلا لڑکے کے گھر والے جو ہیں وہاں جا کر بات کریں، اور عامتاً یہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو منگنی ہوتی ہے تو اس میں گویا ایک لڑکا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، اور پھر وہاں وہ سامنے والے اس کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے تو بات طے ہو گئی۔ اس کو منگنی کہتے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ کوئی نکاح تو نہیں ہو رہا ہے، وعدہ نکاح ہے، نکاح کا وعدہ ہو رہا ہے کہ بھائی مستقبل کے اندر ہم اس لڑکی سے نکاح کریں گے، دونوں طرف سے وعدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ منگنی ہو رہی ہے۔ اب یہ منگنی کو ہم نے اتنی اہمیت دی اور اس میں اتنے رسوم و رواج ڈال دیے کہ منگنی جو نکاح کی گویا پہلی اینٹ ہے اسی میں رسوم و رواج ڈال کے نکاح کی ساری برکتوں کو گویا ختم کر دیا۔ اب ظاہر منگنی تو بس اسی کا نام ہے، اور بھائی لڑکے کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ جس سے نکاح کرنا ہے تم کو تو اس کو ایک نظر دیکھ لو۔ شریعت نے یوں کہا دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو اس کو۔ اب ظاہر ہے جب آدمی ایک مرتبہ دیکھ لے اس کو اطمینان ہو جائے، بعد میں کسی قسم کا پشیمانی اور پچھتاوا نہ ہو، اس لیے شریعت نے اس کو دیکھنے کی اجازت دی۔ اب لڑکی جس سے منگنی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لیا، ایک مرتبہ کافی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا کہ باقاعدہ وہاں پر ایک مسجد قائم کی جائے، لڑکی کو سب کے سامنے بلایا جائے اور لڑکے کے ساتھ اس کے دوست احباب ہو یا دوسرے نامحرم ہو سب وہ باقاعدہ اس لڑکی کو دیکھنے جائے۔ شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی۔ عامتاً آدمی جہاں رہتا ہے وہیں پر شادی کرتا ہے، وہیں کی کوئی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو بھائی آتے جاتے کبھی گھر سے باہر نکلی وہ تمہارے گھر، تمہارا اس کے گھر کبھی جانا ہوا اتفاق سے تو دیکھ لے ایک نظر، باقاعدہ اس کے اہتمام کے لیے اس کے لیے جو ہے کوئی فنکشن کرنے کی یہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھ لے ایک نظر، جس طریقے سے موقع ہو دیکھ لے، کیونکہ اب یہ جب دیکھ رہا ہے ایک ضرورت کی بنا پر دیکھ رہا ہے، اور جب تک نکاح نہ ہو وہ لڑکی اس کے لیے پرائی ہے، اور پرائی عورت کو اگر اچانک کی نکاح پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن بار بار اس کو دیکھنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس کو قصداً ایک مرتبہ اچانک کی نظر سے نہیں، قصداً دیکھنے کی اجازت ہے کہ بھائی فلاں موقع پر وہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، چلو اس وقت تک قصداً اس کو دیکھ لیا، ایک مرتبہ دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اب تو یہ منگنی کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے نکاح کا، یہ منگنی ہو گئی۔ اب اس کے اندر اب ایسے مہنگائی کے دور کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں عامتاً جن خرچوں کے اندر پہلے نکاح ہو جاتا تھا اس سے زیادہ خرچہ اب منگنی کے اندر ہو رہا ہے، حالانکہ نہ یہ شرعاً اس کی گنجائش ہے اور نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ ابھی تو منگنی ہو رہی ہے، نکاح تو باقاعدہ ہو رہا نہیں ہے، پتہ نہیں بعد میں حالات کیا رہے کیا نہ رہے، ابھی سے اس میں اتنے خرچے کر دینا کہ وہ مختلف باقاعدہ اس کے لیے رسم کرنا کہ جس کو وواہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، گڑ کھانے کے لیے بلاتے ہیں، گڑ کا تو نام و نشان ہوتا نہیں ہے،
وہ لڑکی والے کے بیچارے کے لیے 10-15 ہزار کا 20-25 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ لڑکے کی طرف سے آئیں گے، منگنی کے لیے آ رہے ہیں کہ 8-10 آدمی آئیں گے۔ اب ہو سکتا ہے شاید 10 دن سے بیچارے بھوکے ہوں، تو ان کے لیے ایک پیکٹ کا انتظام کیا جائے گا، مٹھائی کے پیکٹ کا۔ اب ظاہر 500 روپے کے 10 پیکٹ اگر گنے جائیں تو 5000 روپے تو یہی ہو گئے۔ اب ایسے مہنگائی کے دور میں اب پھر جن کو بعض لوگوں کو اللہ نے جو زیادہ دولت دی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ کے پیکٹ دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب خرچے ابھی تو خالی وعدہ نکاح ہے۔ بھائی اگر لڑکے کو دینا ہے تو ظاہر ہے کہ مستقبل میں ہونے والی اس کی بیوی ہے، بھائی تو اپنی بیوی کے بننے کے بعد اس پر جتنا دل چاہے دل کھول کر خرچ کرنا۔ ابھی سے یہ اس قسم کے رسومات کے اندر 20-25 ہزار روپے عامتاً مغنی کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب بیہودہ خرچ اور فضول خرچ اس کی شریعت کے اندر کیسے گنجائش ہوگی؟ آج ہماری قوم میں بہت سے بیمار بیچارے ایسے ہیں کہ وہ علاج کے لیے پیسوں کی تلاش کر رہے ہیں، بہت سے بے روزگار ایسے ہیں 20-25 ہزار کا ان کا ٹیکہ ہو جائے تو ان کا گھر چلنے لگے۔ اب اس کے بجائے یہ بےہودہ قسم کے خرچے، اب بنیاد منگنی سے یہ بے برکتی سے ہوگی، ظاہر ہے کہ اس نکاح کے اندر برکت کیسی ہوگی؟ اور میں عام متن کہا کرتا ہوں کہ عام متن چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ نکاح کے اندر سادگی اور منگنی ہی سے یہ سادگی شروع ہو تو شروع سے ہی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اب یہ سادگی جیسے نکاح میں کرنا ہے ویسے ہی سادگی جب نکاح کی پہلی بنیاد رکھی جاتی ہے منگنی، وہیں سے سادگی اگر شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس نکاح کے اندر بڑی برکت ہوگی۔ تو عام متن بیچارے عوام، بیچارے غریب لوگ اور متوسط طبقے کے لوگ مالداروں کا اتباع کرتے ہیں، لہذا اس میں پہل کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کہ مالدار اگر اپنے گھر کی منگنی سادگی سے کریں گے، بھائی کسی کو پتہ کیا چلے کہ منگنی ہو رہی ہے، بس ایک وعدہ نکاح کرنا ہے، ٹیلی فون پر بات کر لی تو بھی کافی ہے، یا ایک آدمی جا کر بات کر لی تو بھی کافی ہے۔ اب اس میں اتنا زیادہ بکھیڑا کرنا ظاہر ہے کہ اب مالدار لوگ اس طریقے سے کریں گے تو غریب لوگ عام متن دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر یہی مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اگر اپنی لڑکیوں کی اپنے لڑکوں کی منگنی سادگی سے کریں گے کہ اس میں کسی قسم کی خرافات نہ ہو تو غریبوں کے لیے منگنی بھی آسان ہو جائے گی کہ بھائی دیکھو فلانے اتنے مالدار ہیں، ان کے یہاں کچھ ہوا نہیں، پتہ ہی نہیں چلا منگنی کیسے ہوئی، تو پھر ہمیں سادگی سے کرنے کے اندر کیا حرج ہے؟ دوسروں کے لیے آسانیاں ہو جائے گی۔ اور اگر مالدار لوگ دھوم دھام سے یہ سب کام انجام دیں گے تو پھر اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ عام متن لڑکی جو ہے اس کے متعلق باپ کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور باپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ باپ یہ چاہے گا کہ میری لڑکی کی منگنی بھی کم از کم فلانے مالدار کی طرح نہیں لیکن تھوڑا بہت بھی خرچ ہو جائے تاکہ میری لڑکی کو ٹھیس نہ پہنچے، میرے لڑکی کا دل نہ دکھے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو کم از کم یہ تو سمجھ کر کہ بھائی چلو مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میرے پڑوس میں میرے پڑوسی کی لڑکیاں بھی جوان ہو رہی ہے، اگر میں اپنی منگنی میں 25,000 50,000 خرچ کرتا ہوں یہ بیچارہ پڑوسی کہاں سے لائے گا؟ اور اگر یہ پڑوسی اپنی لڑکی کی منگنی کے اندر نہیں لا سکا اور یہ نہیں کر سکا تو اسی کی لڑکیاں چادر میں منہ چھپا کر روئے گی اور اس کے دل جو دکھے گا سبب اس کا میں بنوں گا۔
تو اگر مالدار لوگ اس میں پہل کریں اور اس میں پیش قدمی کریں تو ان کے لیے دوسرے غریبوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها، جس آدمی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا بھی بدلہ، خود جو کیا اس کو اپنے کیے کا تو بدلہ ملے گا ہی، ثواب ملے گا، لیکن بعد میں اس اچھے طریقے پر جتنوں نے عمل کیے ان سب کا ثواب اس پہل کرنے والے کو بھی ملے گا۔ نیکی کمانے کا اور اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کرانے کا کتنا اچھا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اچھا عمل بتلایا۔ اور اسی کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ ووزر من عمل بها، کہ جس آدمی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، غلط رسم کی بنیاد ڈالی، تو اس کو اپنی اس غلط رسمی کا تو بھگتنا ہی پڑے گا، اس کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی، لیکن بعد میں جتنے لوگ اس کے اتباع اس کے دیکھا دیکھی میں کریں گے ان سب کے گناہ میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اس کو بھی اس کا جو ہے وبال اس پر پڑے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ لہذا اب جو نکاح کی شروعات منگنی سے ہو رہی ہے، یہ منگنی کے اندر جو آہستہ آہستہ غلط رسومات آ رہی ہے، اللہ کے لیے جو ہے اس کو چھوڑیے، اپنے معاشرے سے یہ بری رسم نکالیے۔ اب اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ دھیرے دھیرے نہ آ جائے۔ باقی ایک جو ہے وہ جیسے میں نے بتلایا کہ بھائی منگنی کا تو طریقہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکے کے گھر والے کہلا دے کہ بھائی آپ کے لڑکی سے ہمیں نکاح جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں منگنی کرنا ہے، وواہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، سامنے والے نے قبول کر لیا، بات ختم۔ اب اس کے بجائے باقاعدہ جو ہے وہ فنکشن منانا، لڑکا لڑکی دونوں بے شرمی کے ساتھ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائے یا ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کی اپنی لڑکی اپنا لفظ جگر ہوتی ہے، آدمی کی غیرت یہ گوارا کیسے کرے گی کہ وہ ایک لڑکی کی جو رسم ہو رہی ہے اس میں ہزاروں، اس میں جو ہے دسیوں پرائے مرد آ کر اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، وہ بے پردہ ہو کر اپنے ہونے والے منگیتر کو انگوٹھی پہناتی ہے، ایک دوسرے کو پہناتے ہیں یا مٹھائی کھلاتے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، اسلام اس کی اجازت کہاں سے دے گا؟ لہذا یہ رسم اللہ کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر نہ آئے۔ اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، مال والے ہیں، ان کو پہل کرنی پڑے گی، اپنے نماتوں کے، اپنی اولاد کا مزاج دینی بنائیے، ان کے پیچھے محنت کریں تاکہ ان کا مزاج دینی بنے اور وہ سادگی کے ساتھ ان رسوم کو، ان ہونے والے نکاح اور منگنی کو اپنانے کی وہ عادت ڈالیں اور اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مزاج بھی دینی بنایا جائے، وہی ان کی محبت میں اور شفقت میں آ کر ان کو بے دین بنا دے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی منمانی کروائیں گے کہ ابا ایسا تو کرنا ہی پڑے گا، ایسا تو کرنا ہی پڑے گا، باپ مجبور ہو کر جو ہے پھر وہ ایسا کرتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کا اور بچیوں کا مزاج دینی بنائیے، ان کو نماز کا پابند بنائیے، گھر کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کے چرچے ہونے چاہیے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، قرآن اور حدیث کے حلقے میں ان کو جوڑا جائے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان کو پہچان کرائے دین کیا ہے اور ان کو یہ بتلائے کہ بیٹا خواہشات پوری کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہے وہاں پر ملے گا۔ ان کا مزاج دینی بنائیں گے تو ان سے کام کروانا آسان ہوگا۔ عام متن بیچارے ماں باپ ہتھیار اولاد کے سامنے ان کو ڈالنے پڑتے ہیں، وہ کس نتیجے میں؟ وہ اس نتیجے میں کہ بیٹے کو دیندار نہیں بنایا ہے۔
اگر اولاد کو دیندار بنائیں تو پھر شریعت کے احکام پر عمل کروانا ان کے لیے بہت آسان، لہذا اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہماری نسلوں کو دین کے اوپر لانے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء کر رہے ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، یا دوسرے احباب جو کام کر رہے ہیں، وہ جو محنتیں ہماری نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کی ہو رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہماری نسلوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور منظم اور کھلا سازشیں ہو رہی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں۔ لہذا اب آرام کا وقت نہیں ہے، ذرا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ان نوجوان نسلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ان کا مزاج دینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، کیسا آدمی بے قرار ہو جائے، اس سے زیادہ بے قرار ہونے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جب کہ میرا لڑکی یا میرا لڑکا بے دین ہو، اس سے زیادہ بے قرار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں اپنی اولاد کو خدا نخواستہ سخت بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے، ان کو بچانے کے لیے جو اپنا تن من دھن سب لگا دوں گا، اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں۔ سب کچھ لگانے کے بعد اگر ہمارا لڑکا اور ہماری لڑکی دین پر باقی رہ گئی، دنیا کا ایک پائی ہمارے پاس نہیں رہا، یاد رکھیے یہ سستا سودا ہے اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے ڈھیر سارے پیسے چھوڑے، اچھا بینک بیلنس چھوڑا، مکانات بنا دیے، تجارت ان کی ہم بالکل بنی بنائی لے کر اس دنیا سے بنا کر گئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ بے دین رہے تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور یہ ہمارا سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان ہوگا۔ اس آخرت کے نقصان کو، بے دینی کے نقصان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور دنیاوی دینی تمام معاملات کو اللہ پاک دین کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔